نورا کی آواز ایک مرتبہ پھر کمرے میں گونجی۔ ڈاکٹر صاحب، خدارا آج رات کے لیے نرس کو میرے پاس رہنے دیجیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ بس آپ نرس سے کہہ دیجیے کہ وہ آج رات یہیں رہے گی۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ ہاں، میں ضرور کچھ کر بیٹھوں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب، میں بالکل سچ کہتی ہوں۔ نرس نے ڈاکٹر پیٹرسن کی طرف دیکھا اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر مسکرایا اور پھر بزرگانہ شفقت سے مریضہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بچی، آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ تم کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ، لیکن نرس سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ ڈاکٹر نے نرس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نرس کندھے سکیڑ کر بولی، میں نہیں سمجھ سکی کیا بات ہے۔ بیٹی، اصل بات بتاؤ گی تو ہم کچھ کریں گے، ڈاکٹر پیٹرسن نے کہا۔ میں نہیں بتا سکتی، وہ اسے سن لے گا، نورا دوبارہ چلائی۔ وہ کون؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر مورس، نورا نے بتایا۔ ڈاکٹر مورس؟ پیٹرسن نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، نورا نے آہستہ سے کہا اور کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکیوں پر لوہے کے مضبوط جنگلے لگے ہوئے تھے، سفید بے داغ بستر اور صاف ستھرا فرش جیسا کہ بالعموم ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آج یہ مضطرب ہے، نرس نے کہا اور پھر نورا کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، صبح تمہاری امی آ جائیں گی، آخر گھبرانے کی بات ہی کیا ہے۔ ہاں، اگر تم نے اس قسم کی بے چینی اور اضطراب ظاہر کیا تو ہم صبح تمہیں چھٹی نہیں دیں گے اور اس وقت تک تمہیں یہاں رکھنے پر مجبور ہوں گے جب تک تم بالکل صحت مند نہ ہو جاؤ۔ نورا اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اف میرے خدا، اس نے سوچا، اب بھی یہ لوگ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ وہ 3 سال سے اس دماغی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ ہاں نورا، تمہاری امی صبح تمہیں لینے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گی اور انہیں تمہاری اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بس اب تم دماغ پر زیادہ زور نہ دو، ورنہ جیسا کہ نرس کہہ رہی ہے، ہم تمہیں چھٹی نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر پیٹرسن نرس کو اشارے سے برآمدے میں لے گیا۔ نورا ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہ وہ اب تک پاگل ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے محض اس کا وہم ہے۔ اف، اب یہ کیا ہوگا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آج رات پھر ڈاکٹر مورس آئے گا جیسا کہ اس نے کہا تھا، پھر وہی خوفناک آنکھیں ہوں گی اور وہ ضرور مجھے مار ڈالے گا۔ اچانک کسی عورت کی خوفناک ہنسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ ہنسی بڑی مکروہ تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی درندے کے حلق سے نکلی ہوئی آواز ہو۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ نورا بستر پر چپ چاپ پڑی تھی، اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی تھی۔ نیند، ہاں، اب اسے سو جانا چاہیے تھا۔ کل وہ اپنے گھر چلی جائے گی جہاں اس کی امی ہوں گی اور گھر کے وہ لوگ ہوں گے۔ اب اسے سو ہی جانا چاہیے، اسے سو جانا چاہیے، سو جانا چاہیے، سو جانا۔ ڈاکٹر پیٹرسن نے پہلے سوچا کہ ڈاکٹر مورس سے نورا کے ان الفاظ کا ذکر کرے جو اس کے متعلق کہے گئے تھے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر کہ آخر نیم پاگل لڑکی کی باتوں کا کیا بھروسہ، خاموشی ہی میں مصلحت سمجھی۔ ڈاکٹر مورس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر اس فائل کو گھورنے لگا جس سے وہ اپنے سامنے کھولے بیٹھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے کہا۔ دروازہ کھلا اور پیٹرسن اندر داخل ہوا۔ اوہ ڈاکٹر، تم آ گئے؟ اچھا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ آج رات مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم سونے کے لیے جا سکتے ہو، مجھے بہت سا کام کرنا ہے اور اس میں خلل نہ ہونے پائے۔ بہتر جناب، شب خیر، پیٹرسن نے کہا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر مورس نے پیٹرسن کے واپس جانے کی آوازیں سنی، پھر اس نے اپنی جیکٹ پہنی، کندھے جھکائے اور سفید دستانے اتارنے لگا۔ اسے انسانی دماغ کے مطالعے کا از حد شوق تھا۔ آج رات وہ ایک اہم تجربہ کرنے والا تھا، اور وہ یہ کہ ہیپناٹزم اور مسمرزم سے جسمانی درد اور تکلیف کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، بہتر ہوگا کہ 1 گھنٹہ اور انتظار کر لیا جائے۔ چاندنی سلاختہ کھڑکیوں سے نورا کے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر چپ چار لیٹی تھی۔ نیند نے شاید نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ اس طویل عرصے میں وہ ہر لمحے ان بھاری قدموں کی چاپ کی منتظر رہی جس سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن دروازہ صرف باہر ہی کھل سکتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب چابی پاس ہو۔ خود بخود بند ہونے والے اس دروازے نے اس کی خواہش کو کچل کر رکھ دیا۔ تذبذب سے تنگ آ کر اسے خواہ مخواہ یقین ہو گیا
کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ وہ آہستہ آہستہ سو گئی۔ مین ہام دماغی شفا خانے کے بڑے حال میں لگے ہوئے کلاک نے 2 بجائے۔ ساری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف ایک کمرے سے روشنی باہر سنترے اور لیموں کے پودوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کمرے میں رات کی ڈیوٹی والی نرس بیٹھی تھی۔ مورس نے بڑی آہستگی سے ڈسپنسری کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ خالی تھا۔ 18 نمبر کمرے کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور کوئی آواز نہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ یک بیک نورا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ صبح ہونے والی تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وقت کا صحیح تعین تو خاصا مشکل تھا، تاہم چند گھنٹے بعد اس کی امی اسے لینے آ رہی تھی۔ آج وہ گھر واپس چلی جائے گی، پھر وہی خوشیاں ہوں گی اور وہی خوشگوار چہرے ہوں گے۔ ایک ہلکے سے کھٹکے نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی نظریں دروازے سے نہ ہٹا سکی۔ پھر وہی ڈاکٹر مورس۔ وہ جانتی تھی کہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخر اس نے ڈاکٹر پیٹرسن اور نرس سے ضد کر کے اپنی بات کیوں نہ منوائی۔ ڈاکٹر مورس نے کہا، اگر تم نے کسی سے میرے متعلق کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی۔ خوف سے اسے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر مورس اس کے سامنے تھا۔ چپکی لیٹی رہو، اس کی آواز تو حکمانہ تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر مورس، وہ آہستہ سے بولی، نورا میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ نورا کو اس کے چمکتے ہوئے سفید دانت نظر آ رہے تھے۔ نورا، میں نے کہا کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں آیا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں کسی کو نہیں بتایا، میں سچ کہتی ہوں۔ سنو، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسا میں کہوں تم ویسا کرو گی، سنا؟ جیسا میں کہوں۔ دیکھو، درد کہیں نہیں ہے، تمہارے کسی جگہ درد نہیں ہے، درد کا کوئی وجود نہیں، اسے دہراؤ۔ کہو، درد کہیں نہیں ہے، تمہارے کسی جگہ درد نہیں، درد کا کوئی وجود نہیں، اسے دہراؤ۔ کہو، درد کوئی شے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، درد کوئی شے نہیں، درد کوئی شے نہیں، درد صرف تصوراتی شے ہے۔ نورا ہکلائی۔ رفتہ رفتہ نورا کو محسوس ہوا کہ شعور اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ وہ تھک گئی تھی، وہ بہت تھک گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر مورس اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دے۔ ڈاکٹر کی خوفناک نظریں اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ رفتہ رفتہ اس کے سامنے ہر شے تاریک ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر مورس نے دیکھا تجربے کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اس نے نورا کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ اسے گھورتے ہوئے جیب سے ایک چمکدار اور تیز چاقو نکالا۔ نورا، کیا تم سن رہی ہو؟ وہ بولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ آہستگی سے اس نے وہ چھوٹا سا چاقو اٹھایا۔ چاند کی روشنی میں اس کا ایک پھل چمک رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا چیرا دیا۔ خون کی ایک سرخ دھار بہہ کر اجلے بستر کو داغدار کرنے لگی۔ نورا، اپنے بائیں انگوٹھے پر ذرا سا چیرا دو۔ سن رہی ہو؟ درد صرف تصوراتی شے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس نے چھا جانے والے لہجے میں کہا۔ لڑکی کچھ دیر ساکت رہی۔ مورس جوش میں آ کر دوبارہ بولا، درد صرف تصوراتی شے ہے، بائیں انگوٹھے پر ذرا سا چیرا دو۔ نورا اب کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور آہستگی سے اسے گردن تک لے گئی، لیکن چاقو اپنا کام کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے نورا فرش پر پڑی تھی۔ خون اس کے گلے سے فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر مورس کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے چاروں طرف خون ہی خون ہے، بستر پر، کمرے میں، اس کے ہاتھوں پر۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ جب اس حادثے کا لوگوں کو علم ہوگا، وہ مزے سے کمرے میں بیٹھا ہوگا، وہ یہ کہے گا غالباً نورا نے چاقو چھپا لیا تھا، اسی سے خودکشی کر لی۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور اسی لمحے اسے اپنی خوفناک حالت کا علم ہوا۔ چابی باہر تھی، اس نے خود دروازہ بند کیا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں قید تھا، صبح تک قید۔ اس نے فرش پر پھیلے ہوئے خون کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا دماغی توازن برقرار رکھنا تھا، ورنہ وہ بھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف 1-2 قدم بڑھائے۔ اف، باہر خون ہی خون تھا۔ اس نے گھبرا کر دوسری کھڑکی کی طرف رخ کیا، وہاں بھی وہی کچھ تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ اف، اسے تو پرسکون رہنا چاہیے، ہر قیمت پر پرسکون، ورنہ اس کا دماغ بھی جواب دے جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ خون خون خون، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خون کی ندی میں کھڑا ہے۔ خون اس کے حلق سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن خون پھر بھی اس کے سامنے تھا، سرخ اور تازہ خون۔ ٹن ٹن ٹن، گھڑی نے 3 بجائے۔ آدھے گھنٹے تک
رات کی ڈیوٹی والی نرس آ جائے گی۔ اسے محسوس ہوا کہ فرش پر پڑی ہوئی نورا کی لاش حرکت کر رہی ہے۔ جانے دو، جانے دو، اس کا خیال چھوڑ دو، ورنہ تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ درد کوئی شے نہیں، درد صرف تصوراتی شے ہے۔ خود اپنی آواز سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ درد کوئی شے نہیں۔ اوہ، مجھے باہر جانے دو، خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ درد کوئی شے نہیں، میں کہتا ہوں یہ صرف تصوراتی شے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ثابت کر دیا، میں نے خود کو ثابت کر دیا۔ مجھے باہر جانے دو، مجھے باہر جانے دو۔ وہ بند دروازے کے ساتھ سر ٹکرانے لگا، حتیٰ کہ اس کی طاقت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ برآمدے میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ پیٹرسن ہوگا، اور آوازیں قریب کی آوازیں۔ چابی گھمانے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر پیٹرسن نرسوں اور بہت سے دوسرے ملازموں کی حمایت میں داخل ہوا۔ پیٹرسن، میں نے ثابت کر دیا کہ درد کوئی شے نہیں۔ دماغی ہسپتال کا ناظم اعلیٰ ڈاکٹر مورس دیوانہ وار کہکے لگا رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے درد پر فتح پا لی، اب وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہا ہا ہا، میں جیت گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند ملازم ڈاکٹر مورس کو تھامے ان کوٹریوں کی طرف لے جا رہے تھے جن میں نہایت خطرناک قسم کے پاگل رکھے جاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔